السلام علیکم، میں ہوں مبارک کھوکھر، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا چینل۔ 2 روز قبل 2 نومبر کو سگیاں پل کے قریب 3 موٹر سائیکل سوار 6 افراد کی رکشا پر اندھا دھند فائرنگ سے باپ 2 بیٹوں سمیت موقع پر ہی ہلاک ہو گیا، جبکہ ایک بیٹا خوش قسمتی سے زخمی حالت میں وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور اللہ نے اس کو دوبارہ سے زندگی دے دی۔ یہ پہلے تو نام معلوم کا کہا جا رہا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ پرانی دشمنی کا شخصانہ ہے۔ پرانی دشمنی کن لوگوں کے درمیان، آپ وقتہ حیرت میں چلے جائیں گے کہ یہ 2 سگے بھائی جن کی دشمنی 2015 سے شروع ہوئی۔ یہ دونوں بھائی لاہور کے علاقہ ڈیفنس بیتیاں روڈ کے قریب ایک گاؤں واقع ہے جسے کیر کہا جاتا ہے۔ یہ صفدر اور رمضان، یہ برادری کے لحاظ سے میو برادری سے ان کا تعلق ہے۔ یہ چھوٹی سی چنگاری اس وقت سے سلگنا شروع ہوئی جب صفدر جو اس گھر کا بڑا تھا اور رمضان اس سے چھوٹا، باپ ان کا زندہ تھا، ان کے پاس کچھ وراثتی جائیداد تھی۔ یہ صفدر جو تھا یہ اپنے گھر کا کرتا دھرتا تھا، وہ اس وجہ سے باپ بوڑھا تھا، باپ نے اس کو سارا کچھ سونپا ہوا تھا، اخراجات جو تھے وہ یہ اپنے پلے سے کرتا تھا۔ مبینہ طور پہ وہاں ان کا تھوڑا سا جائیداد کا جھگڑا تھا کسی اور سے، اور اس کی جو جتنے بھی اخراجات تھے کورٹ کچہری کے وہ یہی دیکھتا تھا۔ باپ نے زبانی طور پہ مرنے سے پہلے اچھی جس کی لوکیشن تھی وہ اس صفدر کو سونپ دی اور دوسری والی چھوٹے بیٹے کو سمجھایا کہ یہ آپ کا سارا کچھ کرتا رہا ہے، لہٰذا آپ تھوڑا سا اس میں تھوڑی سی کم لوکیشن والی جگہ لے لی، آپ کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس وقت تو یہ زبانی کلامی مسئلہ تھا، اور وہ دور تھا جب وہاں کی زمین کی قیمت ہزاروں میں تھی، کچھ لاکھوں میں تھی، لیکن جو ہی وہ ان کا باپ اس جہاں پانی سے رخصت ہوا، آہستہ آہستہ ان کی اولادیں بڑی ہوگی، لیکن وہ جو باپ کا کہا ہوا تھا وہ صرف زبانی کلامی تھا، اور وہی جو زمین تھی وہ ہزاروں میں نہ رہی، وہ لاکھوں میں بھی نہ رہی، وہ کروڑوں اربوں میں چلی گئی۔ اور جو تھوڑی سی اچھی لوکیشن والی تھی وہ صفدر چاہتا تھا کہ وہ اس کی تعمیر شروع کر دے، اس پہ گھر بنا کے خود رہنا شروع کر دے یا اسے رینٹ آؤٹ کر دے، دکانیں وغیرہ بنا دے وہاں پہ۔ رمضان مبینہ طور پہ اس چیز پہ رضامند تھا کہ ہمارے باپ نے ہمارے درمیان یہ مسئلہ جو ہے طے کیا ہوا ہے، لیکن رمضان کی جو اولاد تھی وہ نہیں مانتی تھی، اور نہ ہی اس بات کو صفدر کی اولاد تسلیم کرتی تھی۔ کئی بار وہاں پہ انہوں نے اس زمین پہ تعمیر کرنا شروع کی، پھر دونوں میں کوئی نہ کوئی انبن ہو جاتی، لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا، وہ پھر وہی کی وہی بات رک جاتی۔ کئی دفعہ پنچایت ہوئی، اس پنچایت میں فیصلہ ہوا، لیکن دونوں کی اولادیں جو تھیں وہ کچھ اور ہی سوچ رہی تھیں، وہ ہمیشہ لڑائی جھگڑے کو ہی دعوت دیتی رہی۔ یہ پھر پہلا جو واقعہ ان کے درمیان ہوا وہ 16 اپریل 2015 ہے۔ صفدر جو تھا وہ
باپ کے مطابق، باپ کے کہے ہوئے کے مطابق وہ اس جگہ پہ جاتا ہے، وراثتی جائیداد پہ جاتا ہے، وہاں پہ تعمیر شروع کر دیتا ہے، مستری مزدور لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس دوران رمضان جو صفدر سے چھوٹا تھا، رمضان کی جو اولاد تھی اس کا جو صفدر ہے وہ تایا ابو لگتا تھا، رمضان کی اولاد وہاں پہ چلی جاتی، لڑائی جھگڑا فساد پھر سے شروع ہو جاتا ہے، اور لڑائی جھگڑا جو پہلے باتوں باتوں میں ہوتا ہے پھر ہاتھا پائی شروع ہو جاتی ہے، اور ہاتھا پائی کے دوران ڈنڈے سوٹے اور اسلحے کا زیادہ استعمال ہو جاتا ہے۔ اچانک سے وہاں پہ جو رمضان کا ایک بیٹا ہے قربان، 5 بیٹے رمضان کے اور 5 ہی بیٹے صفدر کے، رمضان میں جو بیٹے ہیں وہ عرفان، عثمان، احسان، قربان اور فرحان، اور صفدر کی اولاد میں سے ہے آصف، کاشف، یاسر، ناصر اور جعفر۔ رمضان کا جو ایک بیٹا ہے قربان وہ قتل ہو جاتا ہے، یہ کس تاریخ کو؟ 6 اپریل 2015 کو۔ اس کی ایف آئی آر 381/15، اور یہ ہوتی ہے صفدر کے 5 بیٹے اور صفدر کی بیوی بشرا بی بی، اور صفدر کا ایک اولاد کا کزن عمران اور اس کی بیوی وزیرہ بی بی۔ یہ تمام لوگ نامزد اور ایک دو اس میں نامعلوم انہوں نے رکھے۔ یہ 2015 سے پھر یہ سلسلہ دشمنی کا چلنا شروع ہو گیا۔ صفدر جو مزید اس دشمنی میں جانے ضائع نہ ہو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں سے پھر یہ مختلف علاقوں میں رہائش پذیر رہا، اور جو رمضان سمیت اولاد وہ چاہتی تھی قربان کا بدلہ لیا جائے، بھائی کا بدلہ لیا جائے۔ یہ کچھ عرصہ صفدر چوم میں بھی رہائش پذیر رہا، اور اس کے بعد یہ اس کا بیٹا جعفر جو تھا وہ جعفر جو تھا وہ شاہدارہ میں رہائشی تھا، اور باقی لوگ جو تھے کچھ عرصہ چوم میں رہائش رکھے ہوئے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے یہ بھی شاہدارہ چلے گئے، بیگم کوٹ کا علاقہ محلہ قریشیہ میں یہ رہائش رکھے ہوئے تھے، اور 2 نومبر کو ان کی سیشن کورٹ میں قربان کے قتل میں، جس کی ایف آئی آر 381/15، اور یہ واقعہ 16 اپریل 2015 کو ہوا تھا۔ اس سلسلے میں یہ لوگ رکشہ میں بیٹھ کر، یہ رکشہ نمبر ہے LEU 7824، اس میں بیٹھ کر یہ عمران، جعفر، صفدر جو ان کا باپ ہے، ناصر، یاسر، یہ جیسے ہی سگیاں روڈ پر راوی پل پہ پہنچتے ہیں کہ پہلے سے گھات لگائے ہوئے 3 موٹر سائیکلوں پہ مسلح 6 افراد ان پر اندھا دھند فائرنگ کر دیتے ہیں۔ فائرنگ کرنے والے کا شاہدین کے مطابق فوکس تھا صفدر کو انہوں نے جب تسلی کر لی کہ اب یہ ختم ہو چکا ہے، اسی اثنا میں اسی دوران یاسر، ناصر جو وہ فرار ہونے کی کوشش انہوں نے کی، وہ رکشہ کی بیک سائڈ پہ یعنی کہ شدرہ والی سائڈ پہ بھاگنا شروع کر دیا، لیکن چونکہ وہ 6 لوگ تھے انہوں نے بھی یاسر اور ناصر کو موقع پہ ہی ڈھیر کر دیا، یہ رکشہ سے باہر چلے گئے تھے۔ اس کے بعد عمران جو ڈرائیور تھا رکشہ کا، ان کا کزن تھا، اسے تو کچھ نقصان نہیں ہوا، برکیف جو جعفر تھا اسے چند گولیاں لگی، لیکن یہ وہ ان کا دھیان جو بٹ گیا تھا صفدر کی جانب، یہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد یہ جو وہاں پہ
باپ، دو بیٹے اور ایک بیٹا، باپ اور دو بیٹے قتل ہو گئے، ایک بیٹا جو تھا وہ زخمی ہوا، اس کو پھر میو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا. سوری. اس سلسلے میں شدارہ میں بھی ایف آئی آر ہوئی، وہ 6858 ہے ایف آئی آر کا نمبر 6858/24. یہ کیا اس کو کہتے ہیں، جو اس میں نامزد کیے گئے عرفان، عثمان اور احسان، اور ان کا ایک کزن ہے لیاقت، اور دو نامعلوم لوگوں کے خلاف یہ ایف آئی آر ہوئی ہے. یہ پیشی پر جاتے ہوئے یہ کوئی لاہور میں پہلا واقعہ نہیں یا پاکستان میں پہلا واقعہ نہیں. راستے میں یا پھر ہاتھہ عدالت میں، عدالت کی جو باؤنڈری ہے اس سے باہر بہت سارے ایسے بے شمار واقعات ہو چکے ہیں جس میں قتل ہوئے، اور قتل ہونے کے بعد پھر جو آپس میں دو گروپ ہوتے ہیں وہ مارنے میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے. تو یہ اب یہ جو رمضان گروپ اور صفدر گروپ ہے، صفدر گروپ کے تو صفدر، یاسر اور اس کا 3 لوگ قتل ہوئے. ایک قتل 2015 میں ہوا، اور یہ دشمنی سگے بھائیوں کے درمیان ہے، سگے بھائیوں اور سگے بھائیوں کی اولاد کے درمیان دشمنی. تو اس کے بعد اب یہ 9 جو رشتہ دار ہے جن کو سہولت کاری کا جن پہ الزام ہے، ان کو اب تک گرفتار کیا جا چکا ہے رمضان گروپ کا، اور ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی ہے کہ اصل جو مرکزی ملزم ہے وہ کہاں پہ ہے. اب یہ دشمنی کہاں تک جاتی ہے، کیا اس کا اینڈ ہوتا ہے، لیکن تھک ہار کے ایک ہی اینڈ ہوتا ہے، وہ ہے صلح. لیکن ہمارے دماغ اس قدر خراب ہو چکے ہوتے ہیں، دماغ کم خراب ہوتی ہے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو صلح نہ ہونے میں جن کی وہ ایک کچھ معاملات ہوتے ہیں، کچھ مفادات ہوتے ہیں، وہ کبھی صلح نہیں ہونے دیتے. تو خدارا میں بھی ایک ایسے ایریے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں پہ میں نے بچپن سے لے کر آج تک دشمنی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. آپ جا کے ایسے گھروں کی عورتوں سے پوچھیں کہ ان کے ساتھ کیا بیتتی ہے. وہ کہتی ہیں کہ رات کو صلح نہیں، ابھی اللہ کرے کوئی کروا دے. بھیک مانگتی ہوتی ہیں وہ، یا اللہ کوئی صلح کروا دے ہماری. جائیدادیں بک جاتی ہیں، اور وہ بھی کوڑیوں کے بھاؤ. مفاد پرست اس میں بہت سارے جن کو صلح نہیں ہونے دیتے، ایسے ٹولہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتے تھے، اور وہ نسل در نسل پھر آپ سے وہ مفاد لیتے رہتے. جس طرح لاہور کی سب سے پرانی دشمنی 34 سال یا 35 سالہ پرانی ٹیپو ٹرکا اور ٹیفی بٹ کے درمیان جو شروع ہوئی ہے، اس میں کئی لوگ جان کی بازی ہار چکے ہیں. لیکن اس کا ایک دن جا کے تھک کر کے ان لوگوں نے صلح پہ بیٹھ جانا. تو کل کو، پرسوں کو، 10 سال بعد، 2 سال بعد، تو خدارا آج ہی بیٹھ گئے. مزید جو آنے والی نسلیں نا وہ اس چیز کی بھینٹ نہ چڑھائیں. تو یہ صلح جو ہے نا، دیکھیں کل کلا کو بہت سارے اس پہ اور قتل ہو جائیں، آپ کے جو بہت سارے بچے ہیں وہ اس کی بھین چڑھ جائے، تو بہتر نہیں آپ ان کو کسی اور طرف لگائیں، نہ کہ آپ ان کو وراثت میں دشمنی دے کے آپ تو قبرستان میں جا کے قبر میں منو مٹی تلے دب جاتے ہیں، لیکن اولاد پھر جو ہے اس کی بھین چڑھتی رہتی ہے. تو یہ باٹا پور میں بھی تھوڑے دن پہلے واقعہ ہوا جس میں عورت اور اس کے ساتھ ڈرائیور جس کو قتل کیا گیا، تقریباً تھوڑے دنوں میں 10 سے 12 کے قریب لوگ اسی دشمنی کی بھیڑ چڑھے ہیں. تو خدارا تھوڑا سا سوچے، بہت
یہ پرانے وقتوں کی باتیں تھی جب لوگ اس چیز کو بڑا پریفر کرتے تھے. مجھے اس نے کیا کیا دیا، کیوں کہا اس نے. آج پڑھا لکھا دور ہے، اس حساب سے چلیں. کسی سے دشمنی نبھانی ہے نا تو آپ ترقی کر کے نبھائیں، نہ کہ کسی کو گولیاں ماریں اور خود کو بھی گولیاں مروائیں. مزید جو اس حوالے سے اپڈیٹ ہوگی وہ آپ تک ضرور شیئر کی جائے گی. اپنا بہت سارا خیال اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.